قوم بیدار نہ ہو، علماء حساس نہ ہوں تو وہ دن دور نہیں جب وہ کچھ ہو گزرے جس کا خدشہ ذوالفقار علی بھٹو نے ظاہر کیا تھا کہ قادیانی پاکستان میں وہی مقام چاہتے ہیں جو امریکہ میں یہودیوں کو حاصل ہے۔ بعض تنخواہ دار اور راتب خور جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں معاملہ صرف مذہب نہیں، قوم اور ملک سے وفاداری کا بھی ہے، وگرنہ اگر مسیحی جسٹس اور ہندو جسٹس پاکستانی قوم کے ہیرو ہو سکتے ہیں تو کوئی اور کیوں نہیں۔ معاملہ وفاداری اور غداری کا ہے، ملک، قوم اور آئین سے غداری، کیونکہ غداروں کے لیے اعزازات نہیں بلکہ تعزیرات ہوتی ہیں، انہیں نشان امتیاز نہیں بلکہ نشان عبرت بنایا جاتا ہے۔ اور اقبال کتنے دور اندیش تھے کہ نہرو کے نام خط میں دو ٹوک الفاظ میں لکھ ڈالا کہ قادیانی ملک و ملت اور مذہب کے غدار ہیں، جبکہ دیکھا جائے تو ہمارے وزیر اعظم اور دیسی لبرلز کے ہیرو ڈاکٹر عبدالسلام کا تعلق بھی اسی غدار ٹولے سے تھا۔ اس نے اگر اپنی زندگی میں پاکستانی آئین کی حیا کی ہوتی اور ریاست سے وفاداری برتی ہوتی تو پھر تو کوئی جواز بھی تھا کہ اس کے نام سے قائد اعظم یونیورسٹی کا شعبہ فزکس موسوم کیا جاتا، مگر اس نے اپنی زندگی کے ایک ایک قدم پر ثابت کیا کہ اقبال کا وجدان درست تھا، جبکہ اس معاملے میں تو صورتحال اس سے بھی بدتر بلکہ غیر اخلاقی ہے کہ ایک ایسا کردار کہ جس نے اس شعبے کی بنیاد رکھی، جس نے اپنی پوری زندگی اس کے لیے کھپا دی، اس کا نام ہٹا کر ایسے کردار کے نام کیا جا رہا ہے جس نے صرف ملک کی نفرت میں اسی یونیورسٹی کے اسی شعبے کے لیے کام کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ میں اس ملک کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ یقیناً سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہ کون سی خدمات ہیں جن کی بنا پر ہماری حکومت قوم کے بچوں کے ذہن مسموم کرنے پر تلی ہوئی ہے، وگرنہ ڈاکٹر عبدالسلام کی خدمات کن کے لیے تھیں اور کیا تھیں اس کا ایک ایک گوشہ عیاں ہے اور ریکارڈ پر موجود ہے۔ کسے نہیں معلوم کہ آئین پاکستان کے روح سے قادیانی مسلمان نہیں ہیں، اور ریکارڈ کے مطابق ڈاکٹر عبدالسلام نے کبھی بھی اپنے قادیانی ہونے کا انکار نہیں کیا، بلکہ اس نے کھل کر پاکستان کے آئین سے بغاوت کی اور اس کے خلاف تن من دھن سے لگا رہا۔ جب بھی موقع ملا تو اس نے ملک کو گالی دی اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس کی غداریوں کی شروعات 10 ستمبر 1974 سے ہوتی ہے، جب موصوف نے وزیر اعظم کے سائنسی مشیر کی حیثیت سے ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے اپنا استعفیٰ پیش کیا تھا، اور جو وجہ بیان کی اس کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ میں اس آئین کو نہیں مانتا۔ اس کے بعد اس نے مسٹر بھٹو کی جانب سے سائنس پر ہونے والی ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے بھیجا گیا دعوت نامہ ان ریمارکس کے ساتھ واپس وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو بھیج دیا: میں اس خاکم بدن ملک میں قدم نہیں رکھنا چاہتا کہ جب تک آئین میں کی گئی ترمیم واپس نہ لی جائے۔ اسی سال اس نے امریکی سینٹ کے ارکان کو ایک خط لکھا کہ آپ پاکستان پر دباؤ ڈالیں اور اقتصادی امداد ہمارے خلاف کیے گئے اقدامات کی واپسی تک مشروط کر دیں۔ اسی طرح برطانیہ کے اخبار لندن پوسٹ کے مطابق ملکی اداروں نے ڈاکٹر عبدالسلام کی سرگرمیوں کے حوالے سے رپورٹس دیں اور ثبوت فراہم کیے کہ موصوف پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی امریکہ کو مخبری کر رہا ہے، تو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے ڈاکٹر عبدالسلام کی ایٹمی لیبارٹریز میں داخلے پر پابندی لگا دی، جبکہ وزارت داخلہ نے ایٹامک انرجی کو باقاعدہ خط لکھا تھا، کیونکہ استعفے کے باوجود اسے یہ استحقاق حاصل تھا۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں بلکہ اپریل 1984 کو قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا طاہر احمد قادیانی امتناع قادیانیت آرڈیننس کی خلاف ورزی پر مقدمات کے خوف سے لندن بھاگ کر چلے گئے اور اپنے مرکز میں پاکستان کے خلاف خوب زہر اگلا۔ اس وقت یہی ڈاکٹر عبدالسلام مرزا طاہر کے سامنے صف اول میں بیٹھا ہوا تھا۔ مرزا طاہر نے کہا کہ احمدیوں کی بددعا سے عنقریب پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ انہوں نے امریکہ اور دوسرے یورپی ممالک سے اپیل کی کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر پاکستان کی تمام اقتصادی امداد بند کر دیں، اور اسی ڈاکٹر کو یہ مشن سونپا گیا کہ دنیا بھر میں پاکستان کی امداد رکوانے اور پابندیاں لگوانے کی جدوجہد کو تیز کر دیں، جس میں اسے منہ کی کھانا پڑی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنے واضح ثبوتوں اور دلائل کے بعد بھی کن خدمات کے عوض ڈاکٹر عبدالسلام اس اعزاز کا مستحق قرار پا سکتا ہے؟
کہ شعبہ فزکس کے بانی کا نام ہٹا کر اس کا نام لٹکا دیا جائے، تو ایسے میں گاندھی، نہرو، پٹیل اور ماؤنٹ بیٹن اس بات کے زیادہ مستحق قرار پاتے ہیں کہ اس یونیورسٹی کو قائد اعظم کے بجائے ان میں سے کسی ایک کے نام الاٹ کر دیا جائے۔ اگر ایٹمی پروگرام کی جاسوسی اسی اعزاز کا سبب ہے تو انتظار رہنا چاہیے کہ کسی روز بلوچستان یونیورسٹی کا کوئی شعبہ کلبھوشن یادو کے نام سے موسوم کرنے کی خبر بھی آ سکتی ہے۔ وصال اردو، حق کا راہی